فاطمہ. یہ ٹینشن کا وہ علاج ہے، یہ ٹینشن کا وہ علاج ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ٹینشن کی کتنی تاثیر ہے ختم کرنے کی، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ تسبیحات فاطمہ کو اپنی زندگی کی ترتیب میں لائیں، یاد ہے مجھے آپ کو؟ اور میں نے اس کے آپ کو کمالات عرض کیے تھے، اس کے کمالات آپ سے عرض کیے تھے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ تسبیحات فاطمہ کے میں نے کیا کمالات عرض کیے تھے؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. وہ یہ ہے تسبیحات فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مدینے والے کے پاس غلام کے لیے تشریف لے گئے. تھک جاتی ہوں، کام کرتی ہوں، جسم چور ہو جاتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تھک جاتی ہوں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 33 دفعہ کیا پڑھ؟ سبحان اللہ. اور 33 دفعہ الحمدللہ. اور 34 دفعہ اللہ اکبر. بس یہ پڑھ. سارا دن ہم نے اپنی عورتوں کو جو کچن دیا ہے نا، اللہ اکبر، بیچاری اس کچن میں گھل گئی ہیں. کمائیں گے تو کھائیں گے، کھائیں گے تو کمائیں گے. زندگی کا موٹو، زندگی کا لائف کا، زندگی کا حصہ اور زندگی کا عنوان بنا دیا. آپ کو تھکن ہو، آپ کو دکھن ہو، آپ کو پریشانی ہو، لیکن تسبیحات فاطمہ کا طریقہ مجھ سے سیکھ لیں. جو ٹوٹا پوٹا مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھا دوں. پھر جو میں آپ سے عرض کروں نا، جیسے آج درود پاک کی ایک تسبیح کا انداز میں نے عرض کیا، سمجھ آئی؟ اللہ والو، آج میں نے ایک درود پاک کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، سمجھ آئی اچھی طرح انشاءاللہ. جو آج میں تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح تسبیحات فاطمہ، ایک تسبیح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایسے انداز کی پڑھیں کہ پھر دیکھیں اس کا کمال دیکھیں. اب تک پہلے تسبیحات فاطمہ کو ہم نے پڑھا تھا، آج تسبیحات فاطمہ پڑھنی نہیں، مانگنی ہے. اچھا سبحان اللہ کا ترجمہ سب کو آتا ہے کہ اللہ پاک ہے، کس سے؟ سارے عیبوں سے. الحمدللہ، ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے. اور اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم اور بڑا. یہ سادہ سا ترجمہ، اس کو تو رکھ لیں سامنے. اب میں بتاؤں گر، اور اس پہ سناؤں ایک واقعہ. میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے کہنے لگے جی میرا جوڑ جو ہے نا وہ دکھتا ہے. یہ میری پوسٹ ہے، ایک گنے کی شوگر مل تھی، اس میں ایک اچھے عہدے پہ تھے، اچھے عہدے پہ، گاڑی ملی ہوئی تھی، اچھا مکان ملا ہوا تھا، کوٹھی ملی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تنخواہ تھی، موبائل کا بیلنس، بچوں کی فیس وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بہت اچھے عہدے پہ تھے، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ میں سارا دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہوں، سکھ ہے کچھ نہیں، میرا جوڑ دکھتا ہے. تو میں نے کہا کوئی ٹینشن کی گولیاں؟ کہنے لگے جی مجبوراً کھا رہا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے گولیاں لکھ دی ہیں، اب یہ ہر وقت جیب میں ہوتی ہیں، کھاتا ہوں. میرا جوڑ دکھتا ہے، میرا انگ دکھتا ہے، اور میرا انگ ایسے سارا دن پھوڑے کی طرح دکھتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا صرف یہ کر، معلوم یہ ہوتا ہے تجھے ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، تو اپنی ٹینشن اور انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے تسبیحات فاطمہ پڑھ. کہہ رہے وہ میں تسبیحات فاطمہ کبھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا نا، اب میری طریقے سے پڑھ، پھر دیکھ کام بنتا نہیں بنتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بادام کھاتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بادام کھا، رات کو بھگو کے، صبح کھا کے دیکھ، چھلکے سمیت، چھلکا نہ اتارنا، چھلکے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو کھا کے دیکھ، پھر فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. میرے پاس آئے، کہنے لگے جو اب فائدہ ہوا. میں نے کہا دیکھ، پھر بادام پہلے اپنی مرضی سے کھاتا تھا، پہلے بادام نے فائدہ دیا نہیں دیا، اب بادام کھا میری مرضی سے، اس کو رات کو بھگو کے رکھ اور صبح اس کو کھا. اور اگر سردی ہو
اگر سردی ہو تو تھوڑی سی ساتھ شہد کھا لے، اور گرمی ہو تو ایسے کھا لے، چبا چبا کے کھا، پھر دیکھ نظارے ملتے ہیں نہیں ملتے۔ تو ہم سے کچھ تھوڑا سا اللہ سے مانگنا بھی سیکھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک بات عجیب بتاؤں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے فقراء کو جو آتے تھے اللہ سیکھنے کے لیے، فرماتے تھے کہ اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا، اللہ سے مانگنا ہم سے سیکھ لینا۔ ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں MBA کس چیز کا نام، CA یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام؟ اس چیز کا نام یہ ہے کہ اس کے پیسے شریفانہ انداز سے اس کی جیب سے نکل کے میری جیب میں آ جائیں، اسی کا نام بزنس کی ڈگریاں ہیں۔ یہ بزنس کی بڑی ڈگریاں کس چیز کا نام ہے؟ مانگنے کا نام ہے۔ یہ بڑے بڑے جو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں سیلز مین، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کس انداز سے ڈیل کرنا ہے؟ میں ایک دکان پہ گیا، مجھے گاڑی میں بیٹھے مالک نے کہا کہ یہ میرا نوکر مجھے اتنے لاکھ کا بزنس دیتا ہے۔ ہاں، میں پاک پتن میں ہمارے ایک صاحب جاننے والے کپڑے کی دکان پہ گیا، مجھے کہنے لگا یہ میرا نوکر باقاعدہ دلہن بن جاتا ہے، اس طرح دوپٹہ ڈال لیتا ہے، پھر اس طرح وہ جھولی پہن لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے آپ کی دلہن ایسی خوبصورت لگے گی، سوٹ پہن بنا کے روپے کی چیز 100 میں بیچ کے دکھاتا ہے، کہ لاجواب بزنس دیتا ہے۔ شیخ کہنے لگا مجھے، ہاں مانگنا بزنس۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ میں نے کہا پھر میری طرح میں جیسے عرض کروں ویسے تسبیحات فاطمہ پڑھ۔ اب تسبیحات فاطمہ میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہاں مولا جب تو سارے عیبوں سے پاک ہے تو مجھے ہی پاک کر دے۔ اللہ یہ بیماری عیب ہے، اللہ یہ ٹینشن عیب ہے، اللہ یہ درد سر عیب ہے، اللہ یہ انزائٹی عیب ہے، یہ اللہ آنکھوں کی تکلیف عیب ہے، اللہ یہ پنڈلیوں میں درد عیب ہے، اللہ کمر دکھ رہی عیب ہے، اللہ یہ ساری تکلیفیں عیب ہیں۔ مولا تیرا پاک نام لوں اور میں ان عیبوں، ان دکھوں، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں، ان مشکلوں، ان مسائل، ان الجھنوں اور ان مشقتوں سے یا اللہ میں پاک نہ ہوں تو مولا تم مہربانی کر۔ میں نے اس گنے کی مل میں شوگر مل کے اس صاحب کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے ایسے کر، اور ایسے تسبیحات فاطمہ صرف 33 دفعہ پڑھ۔ یوں 33 دفعہ پڑھے گا تو 33 سیکنڈ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے، اگر زیادہ بھی ہے تو 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میرے انداز سے جب تو پڑھے گا تو 15 منٹ لگیں گے۔ مجھے 15 منٹ والی تسبیحات چاہیے، 5 منٹ لگے سبحان اللہ پہ، اور 5 منٹ لگے، کتنے منٹ ہو گئے؟ اور 5 منٹ لگے ہو 5 منٹ لگے اللہ اکبر پہ۔ تو 5 منٹ پہلے ہم لگاتے ہیں، اب سنیں، اب پہلے 5 منٹ جو لگا رہے ہیں ہم سبحان اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ پاک، سارے عیبوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، غم سے، مشکلوں سے، ٹینشن سے، انگزائٹی سے، کسی بھی مشکل پریشانی الجھن سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو مولا مجھے ان تکلیفوں سے تو پاک نہیں کر دیتا؟ اللہ تو مجھے ان تکلیفوں سے پاک کر دے، یہ تکلیفیں میرے جسم سے دھو دے، دھو دے، میرے دل میں درد اٹھا ہے دھو دے، میری ٹانگ میں درد اٹھا ہے دھو دے، دھو دے، میری مشکلیں دھو دے، میری پریشانیاں دھو دے، میری ذہن کی الجھنیں دھو دے، میرے دل کے غم دھو دے، اور گھٹن دھو دے، مولا دھو دے، دھو دے۔ یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ۔ ایک ایک سبحان اللہ کو ڈوب کے پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نا 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 نہیں اللہ والے، سبحان اللہ۔ اور ہر ادائیگی پہ ایک تصور ہو، ایک خیال ہو،
اللہ جل شانہ کی عظمت کا اور اس کی پاکیزگی کا، اور اس کی پاکیزگی سے فیض لیں اور اپنے جسم میں داخل کریں، اور پھر کہیں جس طرح میرا اللہ پاک، اس کا نام پاک، اور اس کے نام کی تاثیر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ میرے اس عیب کو، دکھ کو، گھٹن کو، جلن کو، کڑھن کو، درد کو، سوز کو انشاءاللہ ویسے ہی پاک کر دے اور کر دیا، کر دے اور کر دیا۔ اور وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھ لینا، میرے بندو میں تمہارے گمانوں کے بقدر تم سے معاملے کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، مفہوم عرض کیا، جیسے تمہارا گمان ویسے میرا معاملہ ہے، جیسے تمہارا گمان ویسے میرا معاملہ۔ صرف 33 بار سبحان اللہ، لیکن اس انداز سے 33 بار سبحان اللہ، اس انداز سے، اس انداز سے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو بتایا، اس پہ قدرتی کوئی جنات کا اثر تھا، جنات اس کو تنگ کرتے تھے، وہ بیچارہ بڑی ٹینشن کی گولیاں چیزیں کھاتا تھا، وہ تو پریشان ہو گیا، اس کی تو تکلیف بڑھ گئی۔ مجھے ملا، انہوں نے کہا جی آپ نے کیا بتا دیا؟ کیوں؟ یہ شیاطین جنات ہمیشہ جب بھی مرتے ہیں، جلتے ہیں، ہٹتے ہیں، کٹتے ہیں، ہمیشہ اللہ جل شانہ کی عظمت جمع ہونا جن کلمات میں، یہ ساری آیت الکرسی اللہ کی عظمت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ ساری آیت الکرسی اللہ کی عظمت ہے، یہ سارا کلمہ اللہ کی عظمت ہے، یہ سارا اللہ اس میں ذات خود اللہ کی عظمت ہے۔ جہاں بھی اللہ جل شانہ کی عظمت کے کلمات ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جہاں بھی اللہ کی عظمت کے کلمات ہوں گے نا، یہ جناتی شیطانی چیزیں، کالی قوتیں وہاں پس کے، کٹ کے اور برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ سے بڑھ کے اللہ کی عظمت کیا ہوگی؟ سوچو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب 5 منٹ میں یہ ہمارے 33 کلمات انگلیوں پہ گنے ہوئے 5 منٹ میں ختم ہوں اور ڈوب کے ختم ہوں، 5 منٹ میں ختم ہو اور ڈوب کے ختم ہو۔ اچھا کچھ اتنا تو کر لو، سارا دن اس جسم کو دکھ پہنچائے، تکلیفیں پہنچائیں، غم پہنچائے، ٹینشن کے نام پہ، مشکلات مسائل کے نام پہ اس جسم کو سارا دن تکلیفیں غم پہنچائے، اور رات کو اس جسم کو سہلانے کے لیے، سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کچھ تو تھوڑا سا وقت دے دو اللہ والو، کچھ تو وقت دے دو، اتنا بھی نہیں دیتے۔ اب اگلا سنیں، الحمدللہ کیا مانے اس کے؟ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور تیری ہیں، مولا مجھے اتنا خوبصورت بنا دے، اتنا صحت مند بنا دے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ تیرے حبیب کی میں نے ایک حدیث سنی تھی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ اپنی نظروں میں مجھے گھٹیا بنا دے، اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، مولا دوسروں کو نظروں میں مجھے اچھا بنا دے۔ اور اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ جس بندے کی تعریف کریں، اگر وہ نہ بھی ہو پھر بھی میں بخش دیتا ہوں۔ ہاں میں بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتے ان کا نظام بخشش کا ہو، اور کریم ہے، جیسے کہتے ہیں نا بخشش کے بہانے ڈھونڈے۔ کچھ بندے کہہ دیتے ہیں اچھا تھا، اور اللہ پکار کے کہتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے بندے تو ایسا تھا تو نہیں، لیکن میرے بندوں نے کہہ دیا تو ایسا ہے، تو جا پھر تو میں نے تجھے ایسوں میں کر دیا۔ ہائے ہائے کیسا کریم ہے، اور کیسے کریم کو بھول بیٹھے، ما غرک بربک الکریم، ہائے ہائے۔ تو سبحان اللہ، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ مولا اگر ایسا نہیں کرے گا، عیبی ہوں گا، لوگ اعتراض کریں گے، لوگ بری نظر سے دیکھیں گے، کوئی لولا کہیں گے، کوئی لنگڑا کہیں گے، کوئی پاگل کہیں گے، کوئی خپتی کہیں گے، کوئی مجھے کہیں گے کہ خیال کرنا اس سے گلے پڑ جاتا ہے۔ مولا میرے ساتھ کرم فرما، خود تعریف والا ہے تو مجھے بھی ایسا بنا دے
کہ لوگ میری تعریف کریں میرے کردار کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے، میری صحت کی وجہ سے، میری اچھائی کی وجہ سے، اور میری صحت اور خوبصورتی کی وجہ سے اللہ میری تعریف کریں. تیرے حبیب کا غلام ہوں، اگر تعریف کروں گا تو تعریف پھر بھی لوگ میری تعریف کریں گے تو تعریف پھر بھی تو تیری ہوگی نا. اور اگر تو نے مجھے ایسا بنا دیا کہ لوگ اعتراض کریں، مولا پھر ایک ہے بات، سنو ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا اللہ والو. مولا ایک بات ہے، اگر میں ایسا ہو گیا لوگ مجھ پہ اعتراض ہو گئے نا تو مولا پھر میری وجہ سے تیری مخلوق گناہگار ہو گئی. جو اعتراض کرے گا گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اعتراض آنکھوں سے، اعتراض سوچوں سے. چکنے ہو کے بیٹھو اللہ والو، لمبی راتیں ہوتی ہیں، کیوں اپنے آپ کو نشہ چڑھایا ہوا ہے؟ لمبی راتیں ہیں، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سر میں. مجھے اجازت ہے میں بندوں کو کھڑا کرنا شروع کر دوں، لیکن یہ چیز کشف المعجوب کے حلقے میں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو مولا تو کریم ہے، اگر بندے اعتراض کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور میری ذات سے اگر کوئی گناہگار ہوا اور وہ جہنم میں چلا گئے یا کوئی اس کو پکڑ آ گئی. اور میں اعتراض کرنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک مرنے سے پہلے وہ اسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے اس وقت تک موت نہیں آتی. اس لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو درس میں یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ استغفار کی تصویر پڑھتے ہوئے، اے میرا مولا میری آنکھوں کے اعتراض، اللہ میری سوچوں کے اعتراض، اللہ میرے تصورات کے اعتراض، اللہ میری چال کے اعتراض، میرے حال کے اعتراض، میرے معاملات کے اعتراض، اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں یہ سارے کے سارے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ بعض ایسے ہیں جو بول زبان سے نہیں نکلتے، اندر تصور میں ہے اور گمان میں آیا اچھا یہ ایسا ہے. آنکھ نے اعتراض دیکھا، تصور نے اعتراض کیا، اور آنکھ گناہگار ہو گئی، تصور گناہگار ہو گیا. میرا اللہ کہتا ہے فلاں وقت میں تو نے یہ تصور کیا تھا نا، آج جا میں تجھے ویسا کر دیتا ہوں. مولا میں ان اعتراضات سے بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے یا میری نسلوں کو سے مبتلا کر دے، مجھے یا میری نسلوں کو مبتلا کر دے مکافات عمل. تو یہ سبحان اللہ ہے، تو خود پاک ہے تو مجھے پاک کر دے. اور الحمدللہ مولا تو قابل تعریف ہے، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری ذات سے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے اور مخلوق گناہگار نہ ہو اور مخلوق مجھے اچھا کہے برا نہ کہے. اور آخری بول جو ہے نا اس کو سن لیجئے. واہ مولا تیرا نام ہے اور تیرے نام میں برکت ہے. میرے آقا مدینے والے پہ قربان جائیں، امت کو ایسا تسبیحات فاطمہ کے نام پہ تحفہ دے کر گئے ہیں، ایسا تحفہ دے کر گئے ہیں اللہ والو. میں درس میں جو بات کہا کرتا ہوں وہ صحیح کہا کرتا ہوں، آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ حکیم طارق 2 نمبر ہو سکتا ہے، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میرا پیغام 1 نمبر ہے. کوئی میری قبر پہ آ کے ٹھوکر نہیں مارے گا کہ ظالم خود بھی غلط راہوں پہ چلا اور ہمیں بھی ایسی راہوں پہ چلا گیا جن کے راستے قرآن و حدیث سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں. میری قبر پہ آ کے کوئی یہ ٹھوکر شاید نہ مارے کہ میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا پیغام 1 نمبر ہے. یہ جو اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر ہے، اس کے معنی یہ ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مولا یہ 2 کام میں نے عرض کیے ہیں، ایک تو سبحان اللہ والا کہ مجھے پاک کر دے، ایک الحمدللہ والا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ لوگ برا نہ کہیں. یا اللہ 2 کام میرے لیے ناممکن ہے، تیرے لیے کون سے ناممکن ہے؟ اللہ تیرے لیے کون سے ناممکن ہے؟ اللہ اکبر میں نا 2 چیزوں پہ اللہ کے سامنے درخواستیں کرنی ہے، اللہ اکبر پہ منتیں کرنی ہے. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ پہ کیا کرنا ہے؟ درخواست. الحمدللہ پہ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنی ہے؟ درخواست. اور اللہ اکبر پہ منتیں. ہاں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے منتیں کرنی ہے. مولا تو کر دینا، میرے بس میں نہیں، لیکن تیرے بھی بس میں کیا نہیں نہ مولا میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں.
میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور سب سے بڑی شان والا مولا تو ہے، اور یہ تو کر دے، تو کر دے، تو کر دے۔ صرف ایک رات تو اللہ والو، صرف ایک رات، صرف ایک رات تو ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ سود کے نام پہ میرے پاس روز کیس آتے ہیں، بینکوں کے نام پہ، فلاں نام پہ، فلاں نام پہ، کاروبار کے نام پہ، ایسا جھٹکا لگتا ہے، بندہ یہ گیا اور وہ گیا، وہ معاشی مسائل پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا میرا اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور اگلی بات بھی کی کرتا مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اللہ کرتا ہے اور ہوتا ہے، پکی بات ہے، ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری اماں رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہیں لے کر گئیں، ایک جگہ لے کر گئی نا، تو وہاں جس گھر میں ہم گئے تو انہوں نے کوئی چیز پکا دی ہمارے لیے، کوئی خاص چیز پکا دی۔ میں چھوٹا تھا، کچھ بچے اور بھی تھے۔ ایک کٹوری پڑی تھی، اس میں دہی پڑی تھی، اور دہی میں چینی زیادہ ڈالی ہوئی تھی، بچہ چینی زیادہ ڈالتا ہے، میٹھا زیادہ تھا، اس میں مکھیاں پڑی ہوئی تھی بہت ساری، اور وہ روٹی سے لگا کے کھا رہے تھے۔ اور میں نے بھی کھانا، اماں نے پکڑ کے 2-4 مجھے لگائی برکت والی، اور کہیں تیرے لیے وہ پکا ہوا تو یہ کھا رہا ہے، چل بیٹھ جائے انسان یہاں پہ۔ میں چپ کر گئی، اس ٹائم کے بیٹھ گیا، مجھے اللہ اماں بڑی ظالم نظر آئی۔ مجھے تو مزہ آ رہا تھا نا، دہی کے اندر شکر پڑی ہوئی تھی مبالغے سے ہاتھ کے، اور میرے پاس ایک صحافی آئے، میں نے کہا کتنے چمچ کر لیں؟ میں چائے پیتا ہی شکر چینی کے لیے ہوں، جتنے ڈال دے ڈال دے، میں چائے پیتا ہی چینی کے لیے ہوں، جتنا ڈالنا ڈال دو۔ مجھے ایسے 2-4 تھپڑ مار، ایسے پکڑ جھنجھوڑ کے انسان کا بچہ بنا کے ساتھ بٹھا لیا، تیرے لیے وہ چیزیں ہیں۔ اچھا واقعی جب وہ چیزیں آئی تو وہ تو لاجواب۔ مجھے احساس ہوا کہ میری اماں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرے لیے میں نے سارے حلال کی جنتیں، یہ حلال کے راستے، یہ حلال کے نظام، یہ ساری کائنات تو بنایا تیرے لیے۔ امریکہ کا صدر مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے، اسرائیل کا صدر مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہا ہے، انڈیا کا صدر مسلمان کی روٹی کھا رہا ہے۔ کیوں؟ جب تک مسلمان اللہ اللہ کرے گا دنیا بچی رہے گی یا مر جائے گی؟ اور جس دن اللہ اللہ ختم، سب کی روٹی ختم، سب کا بھوجن ختم، سب کا نظام ختم۔ وہ تو اللہ اللہ کرنے سے کائنات بچی رہے گی نا اللہ والو۔ جب تک اللہ اللہ ہوگی تو روٹی چلے گی، جب اللہ اللہ ختم، اللہ کہے گا میرا نام ختم، تو میرے نام کی وجہ سے یہ نظام تھا، میرا نظام بھی ختم۔ اللہ القاریہ تم القاریہ، الحاق تم الحاق کا سارا نظام ختم کر دے گا۔ تو سود والے کے ساتھ نظام اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اللہ کہتے کیا کر رہا ہے تم؟ یا اللہ ان کے ساتھ، اور میں جنت ان کے لیے تھی، تیرے لیے تھی۔ بیٹے کو کہا بیٹا مربع سارے تیرے لیے، زمین ہے تیرے لیے، اتنی الاٹ، اتنے لاٹیں، اتنے مربع زمین، اتنے پلاٹ تیرے لیے، تو ان کے ساتھ اپنا موازنہ کمپیریزن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے کہ منہ میٹھا ہو جائے، دل میٹھا ہو جائے، اور دل ایسا میٹھا ہو، اور دل کی دنیا ایسی آباد ہو کہ اندر دل میں ایک ٹھنڈک پڑ جائے کہ اللہ کا نام، اللہ کا نام ایسا۔ آج تسبیحات فاطمہ کچھ اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں۔ آج بھی رات ہے نا، آج رات کو بھی سونا ہے نا انشاءاللہ، آج رات کو بھی تو سونا ہے نا۔ آج رات کا سونا کوئی ایسا ہو کہ تسبیحات فاطمہ کی یہ مشق کریں۔ اچھا پھر ہمارا ہاتھ بہل جائے گا، پھر سبحان اللہ کا ٹھہر جا، یہ پہلے تھوڑی سی بریکیں کھینچنی پڑیں گی، گاڑی ہو گئی لوز، بریکیں اس کو نا بریکیں مارو نا، ٹائر گھسٹتے وہاں جا کے بریک لگتی ہے، سڑکیں کالی پڑ جاتی ہیں۔ ان کی بریکیں ذرا کسنی ہیں، تھوڑی سی مضبوط کرنی ہے بریکیں، اور بریکیں مضبوط کر کے سبحان اللہ
اور ہر سبحان اللہ کے ساتھ تصور لازم ہے۔ اور ایک انوکھا فائدہ بتاؤں اس کا، اور سنو پھر،